بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، محمد نصیر اللہ نقشبندی، نیو مدینہ مسجد بولٹن سے آپ تمام اہل محبت سے مخاطب ہوں۔ آج جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، اور شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے۔ اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کیجیے، استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، دعائیں کیجیے نبی پاک کے وسیلے سے۔ کل چونکہ جمعہ ہے اور ابھی چونکہ لاک ڈاؤن جاری ہے، مساجد کی کیفیت وہی ہے، اس لیے آپ تمام حضرات کو یاد دہانی کے لیے میں یہ میسج ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے گھروں میں کل جمعے کی نماز کے بجائے نماز ظہر ادا کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہر گھر میں جماعت کے ساتھ نماز ظہر ادا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں اور ابتلا ہے کرونا وائرس کی صورت میں، امت مشکلات میں ہے، وہاں پر اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، دعاؤں کا دروازہ بند نہیں ہوا، رجوع الی اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رجوع الی الرسول کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس لیے اپنے قلب کو، اپنے قالب کو، اپنی روح کو، اپنے جسم کو، اپنے دائیں بائیں ماحول کو اوپر نظر رکھتے ہوئے اپنے پوری فکر اور خیال کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے نبی پاک کے وسیلے سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے امت کو ٹالے۔ انشاءاللہ مسجد سے بھی آپ کو مختلف پیغامات دیے جا رہے ہیں اور سلسلہ جاری ہے۔ جمعے میں بھی انشاءاللہ میں میسج کنوے کر دوں گا، اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ اس مہینے میں تلاوت قرآن کثرت سے کریں اور قضا نمازیں ادا کریں۔ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، ہر آدمی کو اپنے گناہوں کا علم ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اس نے اپنے رب کی کتنی نافرمانی کی ہے یا کتنی فرما برداری کی ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں جانتا ہے، اس لیے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، اپنے اندر سوچے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا راستہ نکالتا ہے غیب سے کہ اس کے لیے مشکل سے اللہ تعالیٰ آسانیاں نکال دیتا ہے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور سچی استغفار کریں۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب طوفان نوح بھیجا تو جن لوگوں کو اس طوفان سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طوفان سے بچنے کا راستہ بھی بتایا، اور وہ راستہ کیا بتایا؟ فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ یہ سورہ نوح ہے اور یہ پارہ نمبر ہے 29، 29 نمبر پارہ ہے، اور 71 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ سچے دل سے رب سے استغفار کرتے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ تعالیٰ پھر سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے لیے آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، آسمان سے رحمت نازل کرتا ہے، آسمان سے فضل نازل کرتا ہے، آسمان سے شفا نازل کرتا ہے، اور موسلا دار بارش، باران رحمت اللہ تعالیٰ جب نازل کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس زمین سے اس کے لیے بندوں کی مشکلات سے نکلنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سچے دل سے رجوع الی اللہ کرتے ہیں تو اللہ آسمان سے ان کے لیے رحمت اور برکت نازل کرتا ہے،
اور فرمایا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے مالوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے ان کے لیے مدد پیدا کر دیتا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس اللہ نے مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، ثروت بھی دی ہے، کسی کے پاس حکومت ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ مال دولت ہونے کے باوجود، صاحب ثروت ہونے کے باوجود، پیسہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود آج ہمارا پیسہ ہمارے کام نہیں آ رہا۔ آج ہمارے پاس بے شک بندہ سوچے کہ میرے پاس دنیا کی ساری دولت کوئی لے لے اور اس کرونا کی کوئی دعائیں دے دے، دوائی نہیں مل رہی، اس کی دوا ابھی تک نہیں بنی، اس کی ویکسین ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی، لیکن ایک ویکسین میرے رب نے ایجاد کی ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ نے ایجاد کی ہوئی ہے کہ سچے دل سے توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرمائے گا، آسمان سے تمہارے لیے رحمت نازل فرمائے گا، آسمان سے تمہارے لیے برکت نازل فرمائے گا، آسمان سے تمہارے لیے ایسی جو ہے وہ کرم کی برسات ہوگا کہ زمین سے یہ سارے وائرسز ختم ہو جائیں گے، یہ کرونا وائرس بھی ختم ہو جائے گا، یہ زمین سے وبائیں بھی ختم ہو سکتی ہیں، لیکن سچے دل سے رب سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اب دیکھیں اس وقت ہمارا مال ہمارے کام نہیں آ رہا ہے، کہ کوئی بڑے سے بڑا دولت مند بھی عاجز ہے کہ اسے کرونا وائرس کی دوا نہیں مل رہی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب تم سچے دل سے اگر توبہ کرو گے، یمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں سے، جو مال تمہارا ابھی کام نہیں آ رہا ہے لیکن سچے دل سے توبہ کرو گے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالو گے، صدقات نکالو گے، عطیات نکالو گے، اور اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں جب قربان کرو گے تو فرمایا کہ سچے دل سے جب رب کی طرف رجوع کرو گے تو یمددکم باموال، اسی مال سے کے ذریعے اللہ پھر تمہارے لیے مدد کے ذرائع پیدا کرے گا، اسی مال سے اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد سے جو ہے مدد کے ذرائع پیدا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اگائے گا زمین سے اور دریا بہائے گا، اور تمہارے لیے اس زمین کے اندر سے ہی اللہ شفا پیدا کرے گا۔ اور اس کی مثال قرآن کریم فرقان مجید ہمیں یہ دیتا ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام صبر کی ساری منزلیں طے کر چکے، استقامت پر گزر چکے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر جب پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اے میرے ایوب، اپنے پاؤں کو زمین پر مار، ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو زمین پر مار۔ جب انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو اسی زمین سے ان کے پاؤں کی ایڑی سے اللہ نے میٹھے پانی کا چشمہ نکالا، اور اس سے ان کی شفا ہو گئی، ان کی بیماری دور ہو گئی، جسم کے اندر سے ہر طرح کی جو ہے وہ کمزوری دور ہو گئی۔ پھر اس پانی کو پیا تو اندر سے بھی شفا ہو گئی، جسم کے اوپر دوبارہ جوانی اللہ نے لوٹا دی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، خدا کی طرف سے پکڑ ہے، جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس نے پوری دنیا کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ دنیا کے اقوام عالم کے اور اقوام عالم کی ناانصافیوں کی وجہ سے، کشمیر میں ظلم کی وجہ سے، فلسطین میں ظلم کی وجہ سے، اسی طریقے سے دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ ظلم اور ناانصافیوں کی وجہ سے اللہ نے اس پوری امت کو کے اوپر پکڑ رکھی ہے، اللہ نے گرفت میں لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو ابھی بھی اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں سچی توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، راتوں کو شب بیداری کیجیے، گھروں میں عبادت کیجیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے تلاوت قرآن کیجیے، تلاوت قرآن کے ساتھ تسبیحات کیجیے، تحلیلات کیجیے، دعائیں کیجیے، التجائیں کیجیے، اپنی زندگی کے اندر چینج لائیں اور سچے دل سے چینج لائیں۔ یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میں اس وقت بیماری سے چھوٹ جاؤں اور اس مصیبت سے چھوٹ جاؤں تو بعد میں پھر وہی کام کروں جن کی وجہ سے میری پکڑ ہوئی ہے۔ توبۃ نصوحہ کا معنی یہ ہے، سچی توبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف اس طرح رجوع کرے، اس طرح رجوع کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس شعبان کے مہینے میں، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اس مہینے میں توبہ کی قبولیت کا یہ مہینہ ہے۔ شب برات ابھی آ رہی ہے، انشاءاللہ 8 اپریل کو شب برات ہوگی، تو اس میں بھی جاگ کر شب بیداری کر کے اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رب سے سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو کل جمعے کا دن گھر پر پوری عبادت کے ساتھ گزاریں،
غسل کریں، نئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، سنت کے مطابق جمعے کا لباس پہنیں، اور جمعے کا لباس سنت کے مطابق پہننے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں، بچوں کے ساتھ نماز ادا کریں، اور ہر گھر میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں بھی برکت پیدا ہوگی، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز میرا رب اتنا کریم ہے کہ اس وبا سے، اس مشکل سے، اس مصیبت سے سب کو نجات عطا کرے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس پیغام کو سنیں، آگے پھیلائیں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچے۔ خدا آپ سب کی مدد کرے۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے لیے ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمہ وقت یاد رکھیں۔ اللہ آپ کے گھروں میں سلامت رکھے، اور خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو لوگ کرونا وائرس کا اس وقت شکار ہیں، بیمار ہیں، آئسولیشن میں ہیں، ہاسپیٹلز میں ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ جو ڈاکٹرز دن رات اس کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ڈاکٹروں کو بھی جو ہے وہ جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا کرم سے تو مالا مال فرمائے۔